السلام علیکم۔ آج جو ہم آپ کو مضمون سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے ایک دن جانوروں کے ساتھ۔ جس لمحہ ٹی وی کا بٹن دباؤ اعلیٰ عہدوں پر فائز 2-3 مسخرے موجود، جس کی سچی باتیں کم لیکن اعلیٰ ظرف قلگی دار مرغوں کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کی طرح دیوار چاٹتے ہی رہیں گے، دیوار کبھی ختم نہ ہوگی۔ ان کی دھینگا مشتی کی وجہ سے آج ہمارا دماغ بہت خراب ہوا تو ہم نے چڑیا گھر کی ٹھان لی۔ جو ہی چڑیا گھر میں داخل ہوئے تو شیر کو اداس بیٹھے دیکھا۔ جب ہم نے بچوں کو تعارف کرایا کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور تمام جانور اس کی رعایا ہیں تو بچوں نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کیسا حاکم ہے کہ جس کے چہرے پر کوئی جلال ہی نہیں۔ اس سے جو تو ہمارے حکمران ہیں جن کی ڈینگیں مارنے کی بہت مہارت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہیرونچی ہے۔ ہماری خسر پرسر سن کر وہ ہم سے مخاطب ہوا کہ تمہیں نہیں معلوم عوام آج کل فاقوں پر ہے، تو بھائی کون ہے جو مجھے ہرن کا گوشت لا کر دے؟ میرے حصے کے راشن سے تو انتظامیہ کے کچن چل رہے ہیں اور انتظامیہ کے بچے ہمارے کھانے کو دادا جی کی فاتحہ سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر معذرت کی اسے نیند آ رہی ہے، دوسرے جانوروں سے جا کر ملو۔ ہم نے بندروں سے سوال کیا کہ آپ اچھلتے کودتے کیوں نہیں؟ بندروں کے سردار نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام اب انسانوں نے سنبھال لیا ہے اور ہمیں اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت۔ جب ہم نے بندروں سے مشورہ کیا کہ برابر والے پنجرے میں اگر ہم کسی چھچورے سیاستدان کو لے آئیں تو کیا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس پر اس نے ہماری مونگ پھلی ہمارے منہ پر دے ماری اور کہا ہمیں یہاں چین سے رہنے دو، ان کے آنے سے غل گپاڑا ہوگا، گو سیاستدان کے نعرے ہوں گے۔ گنے کے شوقین ہاتھی کے پاس گنے کا نام و نشان نہ پا کر تشویش ہوئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ تم گنے کھانے کی باتیں کرتے ہو؟ دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ جب فرمائش کرتا ہوں تو مالک مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے شوگر ہو جائے گی، اور ہاتھی نے ہم سے التجا کی کہ اسے یہ نہ بتانا کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بچوں کی ضد پر جب اونٹ کا منہ کھولا تو وہاں ایک ٹینکی نظر آئی۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ ہر وقت پانی کا ذخیرہ منہ میں رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب انسانوں کا پانی، آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہے، کہیں پانی کی قلت سے اس کی موت نہ واقع ہو جائے۔ جب ہم جانے لگے تو اس نے ہمیں طنزاً کہا کہ اے انسان، وے انسان، تیری کون سی کل سیدھی، سب اختلاف بھول کر کسی کل تو بیٹھ جا۔ ایک بوڑھے طوطے نے کہا ہمارے پاس بھی ایک چینل ہے، عوامی چینل۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کی زیادتیوں کا ذکر کرتے تھے، بہو اور ساس کی شکایتیں ہوتی تھیں، اب کان پک گئے ہیں سیاستدانوں کا غلیظ ذکر سنتے ہوئے۔ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے لیکن کسی کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ توف ہے تم لوگوں کی زندگی پر۔ چڑیا گھر کی زندگی باہر کی زندگی سے بہتر محفوظ ہے۔ واپسی پر چیونٹیوں اور مچھروں نے ہمیں درس عبرت دینا شروع کیا اور کہا جاؤ اور انسانیت کے علم برداروں سے کہہ دینا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک معمولی چیونٹی، ایک دیوکل ہاتھی کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک مچھر نمرود کا خاتمہ کر سکتا ہے اور یہی مچھر انسان کو ہجڑا بھی بنا دیتا ہے۔ جاتے جاتے کچھ جانوروں نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا۔ بندروں نے کہا تم کتنے بے غیرت ہو، اپنی بیٹیوں کو نچاتے ہو، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں۔ چڑیوں نے کہا کہ تمہارا توکل خدا سے بالکل اٹھ چکا ہے، تبھی تو تم پریشان ہو۔ ہمارے توکل کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ توکل پرندوں سے سیکھو۔ کچھ نے کہا کہ ہمارے یہاں برادر یوسف کوئی نہیں، ہم میں کوئی میر جعفر میر صادق نہیں، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں، تمہاری طرح ناشکرے نہیں۔ کاش آپ لوگ بھی نمک حلال بن جاؤ، اختلافات بھول کر متحد ہو جاؤ اور پاکستان کی تعمیر میں